ظالم کو تو سزا ہی نہ ملی اس دنیا میں. جن کو کم ہے، جن کو مل جاتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو نہیں ملتی. تو اگر لائف کا اینڈ ہو گیا تو کیا بنا اس ظلم کا؟ اس ظالم کو سزا نہیں ملی، مظلوم کو داد رسی نہیں ملی. تو جب کسی مظلوم کے لیے داد رسی نہیں، ظالم کے لیے سزا نہیں، تو پھر کوئی مظلوم کیوں بنے؟ پھر ہر کوئی ظالم کیوں نہ بن جائے؟ ہر کوئی بھیڑیا کیوں نہ بن جائے؟ جب مقتول کی داد رسی نہیں ہے تو پھر ہر کوئی قاتل کیوں نہ بنے؟ جب امانت داری، ایمانداری اور دیانت داری کا کوئی صلہ نہیں ملا اس کو دنیا میں، تو پھر ہر آدمی خائن اور ڈاکو اور چور کیوں نہ بنے؟ آنیسٹی کا جب کوئی صلہ نہیں ملا، چونکہ بے شمار لوگ صلہ پائے بغیر بھی رخصت ہو گئے غربت کی حالت میں، اور جو بڑے بڑے ڈاکو تھے، لوٹنے والے، امیر کبیر، ان کے تو جنازے بھی بڑی شان و شوکت سے کئیوں کے اٹھ گئے. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جب آنیسٹی کا صلہ نہیں ملا اور بددیانت لوگ جو ہیں وہ راج بھی کر رہے اور حکومتوں بھی پر جا بیٹھے، تو پھر کیوں نہ ہر آدمی بددیانت بننے کی کوشش کرے؟ اگر یہ اینڈ ہو گیا زندگی کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو زندگی میں ناانصافی ہو گئی. اور اگر ناانصافی گوارا نہیں ہے، انسانی عقلی انسان کے اخلاقی شعور کو ناانصافی گوارا نہیں، وہ انصاف مانگتا ہے، وہ ظلم کی سزا مانگتا ہے اور مظلومیت پر جزا مانگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ انسان تقاضا کرتا ہے کہ نہیں، اگر اس موت تک اس کو سزا نہیں مل سکی ظالم کو، تو اس کا مطلب ہے کوئی زندگی اس موت کے بعد بھی ہونی چاہیے جس میں حتمی اور قطعی طور پہ ظالم کو سزا مل کر رہے. اور ایک موت ایسی بھی، اور اس موت کے بعد ایک زندگی اور ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں ہر صورت نیک کو جزا مل کے رہے، ایماندار کو اور دیانتدار کو اس کی جزا اور صلہ مل کے رہے، مظلوم کو داد رسی مل کے رہے. اگر یہاں نہیں ملی تو آگے تو پھر کنٹینیوٹی کا تقاضا کرتا ہے انسان. اگر وہ زندگی کنٹینیوس ہے تاکہ الٹیمیٹلی ظلم اپنے انجام پہ پہنچے، بدی اپنے انجام پہ پہنچے، نیکی اور مظلومیت، داد رسی اور صلہ میں اپنے انجام پہ پہنچے، تو اس کا مطلب ہے موت کے بعد کوئی اور زندگی ہے. پھر انسان عقل سے پوچھتا ہے اگر زندگی ہے تو وہ زندگی کیا ہے؟ اب عقل کو کچھ خبر نہیں. اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ہی ختم ہو گئی. اے انسان، جب تو مرا اور تجھے قبر میں دبا آئے لوگ، تو میں تو تمہارے ساتھ ختم ہو گئی. تو جب موت کے ساتھ میری موت ہو گئی تو اس کے بعد کیا زندگی ہے میں تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ عقل تو نہیں بتا سکتی. عقل کی تو ساری لیمیٹیشن اس انسان کے اپنے وجود کے ساتھ تھی، وجود کے ساتھ ہی آئی، وجود کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. تو جو وجود سے پہلے تھا عقل کو نہ اس کی خبر ہے، جو اس مادی وجود کے، بشری وجود کے بعد ہے، عقل کو نہ اس کی خبر ہے. تو اخلاقی طور پر زندگی کا نہ مقصدیت رہی نہ معنویت رہی. یہ سارے سوالات ہوئے. جب اس نے ایک طویل سوالات کی فہرست عقل کے دروازے پر آ گئی تو عقل پریشان ہو کر اس نے آنکھوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پلٹ کے اپنے ماں باپ کی طرف گئی. حواس خمسہ عقل کے ماں باپ ہیں نا، عقل کے پیرنٹس ہیں، جنہوں نے کھلایا پلایا تھا، اس کو خام مواد دیا تھا، اور عقل نے ان کو ریفائن کر کے ڈیولپ کیا تھا، آرگنائز کیا تھا. تو عقل نے آنکھوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، حصے باصرہ کا. تو آنکھوں نے کہا بھی ہم تو جس انسان نے یہ سوال کیے ہم اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. ہم تو جو چیز سامنے پڑی ہو دیکھ کے بتاتے، اور وہ بھی نہیں بتاتے، اس کا ایک احساس تمہیں منتقل کرتے ہیں، اور پھر اے عقل تو بتاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا تانا بانا جوڑ کر. تو ہم کہاں سے بتائیں کہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، کائنات کیا ہے، کیوں بنی، کب سے بنی، کہاں جائے گی، ہمیں کیا معلوم. عقل نے کان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حصے سامعہ سے پوچھا. اس نے کہا عقل کو بابا میں تو صرف کوئی آواز ہو تو اس کو وہ سنائی دیتی ہے، اور آواز سے ہٹ کر اگر روشنی بھی ہو سامنے تو وہ بھی سنائی نہیں دیتی مجھے. میں تو صرف آواز تک میری ایک میری فنکشن ہے، اور وہ بھی تمہیں منتقل کر دیتا ہوں. کان کہنے لگے منتقل کر دیتے ہیں اور تم ان کو جوڑ کے پھر کوئی معنی پہناتی ہو. عقل نے قوت شامہ سے پوچھا، بھی لاجواب تھی. عقل نے قوت ذائقہ سے پوچھا، قوت لامسہ سے پوچھا. اس نے کہا یہ سارے سوالات ایسے تو ہیں نہیں کہ جنہیں چھوا جا سکے، یہ سارے سوالات ایسے نہیں ہیں جن کو سونگا جا سکے. یہ کل سوالات ان حقیقتوں سے متعلق ہیں جن کو چکھا بھی نہیں جا سکتا، دیکھا بھی نہیں جا سکتا، سنا بھی نہیں جا سکتا. تو حواس نے ہینڈز اپ کر دیے. جب حواس نے ہینڈز اپ کر دیے تو عقل تو پہلے ہینڈز اپ کر چکی تھی. تو اس طرح عقل بھی بے بس ہو گئی اور حواس خمسہ بھی عاجز آ گئے. تو وہ سارے حقائق
या तो अनएड्रेस्ड छोड़ दिए जाएं, और अगर उनको एड्रेस करना है, ये सारे सवालात इंसान को सेटिस्फाई करना है, उसी अक्ल को ही सेटिस्फाई करना है, तो इसका मतलब है कि फिर अक्ल को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये, इसका मतलब है इतने और हकायक इस कायनात में, इस हयात में, और कायनात तसव्वुरात में, कायनात नज़रियात में, कायनात ख़यालात में, कायनात इल्म व फ़िक्र में, कायनात तफक्कुर में, कायनात तदब्बुर में, कायनात तजस्सुस में इतनी और हकीकतें हैं कि जिन तक हमारी रसाई नहीं। सो जिस तरह हवास ने अपना दायरा तंग रखा था अक्ल का, उससे बढ़ गया, तो अक्ल को अब जाके एहसास हुआ दरमानदगी का कि मैं जो दावेदार थी कि मैं कुल हूँ, मैं कुल नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा एक जुज़ हूँ, एक छोटा सा जुज़ हूँ।